ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی کاوشیں۔ سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان سے عشق عالم کے وزیر اعظم بننے سے پہلے اور وزیر اعظم بننے کے بعد بھی مدینہ منورہ میں کبھی جوتے پہن کر قدم نہیں رکھا۔ وہ اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہمیشہ ننگے پاؤں گیا۔ ہمارے وزیر اعظم نے گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر تمام عالمی رہنماؤں کو اپنے خون جگر سے خط لکھ کر بتایا کہ جب جب تم ہمارے آقا کی گستاخی کرتے ہو ہمارے قلب و جگر سے لہو رستا ہے۔ OIC کا اجلاس بلوایا اور تمام مسلم حکمرانوں کو جھنجھوڑ کر کہا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملے ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ That the OIC owes a responsibility. Us heads of the states, we have a responsibility to the Muslim world. When anyone in the Western world blasphemes our Prophet, peace be upon him, it is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet, that how he lives in our hearts. It was up to us to explain to the Western people that the amount of pain they cause us when they ridicule or mock our Holy Prophet. And but Salman Rushdie is someone I couldn't care what he says because Barka, he's someone who has caused so much pain to over 1 billion of people in this universe. ہمارے وزیر اعظم نے کشمیر پر ایسی زوردار آواز بلند کی کہ اقوام متحدہ کے در و دیوار آج بھی لرزاں ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے عالمی رہنما ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اسرائیل کے ظلم پر دنیا کو گواہ بنایا اور غزہ کے مظلوموں کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل جا کر جنگ بندی کو یقینی بنایا، جس پر فلسطینی عوام ہمارے وزیر اعظم کی الفت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے امریکہ میں بیٹھ کر ایک یہودی تنظیم کی یہودی صحافی کو جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر اپنی دو ٹوک پالیسی بتاتے ہوئے کہا کہ پاکستان تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا جب تک فلسطینی عوام کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ There's been talk about Pakistan forming relations with Israel, and we know the winds of change are blowing through the Middle East. Is this in the cards and why? I'm afraid I don't know where this has come from. It's not. Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, who was very clear that, there has to be a just settlement, a homeland for Palestinians, before Pakistan can recognize Israel. اب عرب ورلڈ جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مزید کلوز ہو جائے گا۔ ہم پاکستان اس پوری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن جی جو بھی کوئی ملک کرے، ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے، اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کلیئر کر دیا تھا، 1948 میں، کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، جو 2 نیشن تھیوری تھی پیلسٹینین کی، کہ ان کو پورا ایک ان کی اسٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوتا، اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی، ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا چاہنا چاہیے۔ تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو۔ کسی قسم کا پریشر نہیں تھا کہ اسرائیل کو ہم ریکگنائز کریں۔ پاکستان کا تو موقف ہے، قائد اعظم کی 1948 میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، انصاف نہیں ملے گا، ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور اسی پہ پاکستان کھڑا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے اسلام فوبیا پر ایسی آواز لگائی کہ آج کفریہ طاقتیں اسلام اور اسلامی شاعر کا احترام کرنے پر مجبور نظر آتی ہیں۔ And my belief is لا الہ الا اللہ، there is no God but one۔ ہمارے وزیر اعظم نے پڑوسی ملک افغانستان میں دہائیوں سے جاری خانہ جنگی پر ہمیشہ امریکہ مخالف موقف رکھا، اور اپنے دور اقتدار میں انہوں نے امریکی صدر کے منہ پر ان کی شکست کا اعتراف کروایا۔ ہمارے وزیر اعظم نے افغانستان کے مسئلے کا سیاسی اور پرامن حل نکالنے کے لیے پوری دنیا پر واضح کیا کہ افغانستان میں افغان عوام کی رائے کو اہمیت دی جائے۔
اور نئی حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ 20 years of civil war, devastation in Afghanistan. Basically, the government only functioned in the cities. Rural areas were more or less controlled by the Taliban. So now you have a situation, Taliban have taken over. Now, I would imagine there is a lot of, when you come into power after 20 years, in our case, we came into power after 22 years, you have a lot of problem dealing with people who have given a lot of sacrifices, or different sacrifices for my party, but in their case with blood. Now they would want to get placement in the hierarchy of the government, and yet the government is clearly trying to get international acceptability, so it wants an inclusive government. It talks about human rights and not allowing its soil to be used for terrorism by anyone. And I think this is where the world, it's a critical point for Afghanistan. The world must engage with Afghanistan, because if it pushes it away, within the Taliban movement, I would imagine there would be hardliners. And so it can easily go back to the Taliban of 20 years ago. ہمارے وزیر اعظم نے پاکستان کو حقیقی فلاحی ریاست بنانے کے لیے احساس جیسے مثالی کفالتی پروگرام کا آغاز کیا۔ ہر گھر کو صحت کارڈ کی سہولت میں 10 لاکھ کا علاج فراہم کیا گیا۔ غریب اور مستحق مرد و خواتین کا وظیفہ مقرر کیا۔ فٹ پاتھ پر سونے والوں کو عزت کا بستر دیا۔ بھوکوں کے لیے دسترخوان سجائے اور بے روزگاروں کو سود کی لعنت سے پاک قرضے فراہم کیے۔ ہمارے وزیر اعظم نے پاکستان میں طبقاتی تفریق کے خاتمے کے لیے عملی قدم اٹھایا اور پورے ملک میں یکساں نصاب تعلیم رائج کر کے مثال قائم کی۔ ہمارے وزیر اعظم نے ہر سکول، کالج اور یونیورسٹی میں قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ ہمارے وزیر اعظم نے پردے کی پذیرائی کی اور بے پردگی کو ماڈرنزم سمجھ کر اترنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہمارے وزیر اعظم نے ارطغرل جیسے عظیم ڈرامے کو قومی ٹی وی چینل پر چلا کر فلم انڈسٹری کو اس پر قائل کیا کہ پذیرائی کے لیے فحش ہونا قطعی ضروری نہیں۔ جی ہاں، یہ سب اور اس کے علاوہ بے شمار کارنامے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان سے انجام دلوائے۔ دعا ہے کہ اللہ ان کی ایمانی غیرت اور حمیت میں برکت کے ساتھ ساتھ ان کی عمر میں عافیت اور سلامتی کے ساتھ اضافہ فرمائے۔ آمین۔